وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت موجودہ دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ موجودہ زمانہ بھلے ہی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو، دنیا بہت ترقی کر رہی ہو، لیکن اگر حقیقی نظروں سے دیکھا جائے تو ہم اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں کہ سوسائٹی تنزلی کا شکار ہے، سماجیات جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا ایک بڑا جو سبب دکھائی دیتا ہے وہ عام طور سے اولاد کی تربیت کی طرف سے بے توجہی یا اس کی مکمل آگہی سے ناآشنائی سب سے بڑا سبب ہے۔ اولاد موجودہ دور میں ماں باپ کو اولاد کی فکر نہیں ہے، اولاد جو ہے وہ پیرنٹس سے اپنے بالکل بے پرواہ نظر آتی ہے، اور پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اولاد کو لگژریس لائف دے دینا، ان کے اچھی تعلیم کر دینا، بس وہی ان کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک باشعور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی طرف سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں اگر ہم قرآن سے رابطہ مضبوط کریں اور اس سے رہنمائی لیں جو کہ ھدی للناس ہے، تو ہمیں کافی آسودگی اور مکمل کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ زندگی کا پیش کرتا ہے، اس میں ہمیں اولاد کی تربیت کے ایسے بہترین اصول دیکھنے کو ملتے ہیں جو کسی بھی اور تعلیم یا اصول یا عزم میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ اولاد کو قرآن میں بہترین دنیا کی بہترین زینت کہا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اولاد آزمائش ہے۔ قرآن میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وجود کو اولاد کو سپرد کیا گیا ہے، قیامت کے دن اس کے سلسلے میں باس پرس کی جائے گی۔ قرآن میں حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول۔ تو اس ضمن میں ضروری ہے کہ ہم جواب دہی کے لیے تیار رہیں، اس جواب دہی کے لیے جو آلریڈی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے کہ کس نہج پر قرآن کے طریقے پر اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کی جانی چاہیے۔ سورہ لقمان قرآن کی ایک ایسی سورہ ہے جس میں مکمل طور سے اگر کہا جائے تو ضمنی انداز میں بہت بہترین انداز سے والدین کو یہ اگزامپل دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تربیت اولاد کی کس پیرائے میں کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی یہ آتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اللہ کے نام سکھائیں، توحید سکھائیں اور دین پر چلنا سکھائیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کو ایک ماننا، کسی کے ساتھ بھی اس کو شریک مت کرنا، کیونکہ اس سے بڑی ناکامی کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بڑا تربیت ہی یہی ہے کہ اللہ سے اپنے بچوں کے کانٹیکٹ کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے بعد ان کے اندر آخرت کا شعور پیدا کیا جائے۔ جب تک کسی بھی انسان کے اندر جواب دہی کا شعور نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لیول پر ہو یا اخروی لیول پر، کسی بھی قیمت پر وہ شخص جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں قرآن سے ہی مثال ملتی ہے کہ انسان کو سمجھانا ہے کہ آخرت کا بھی ایک پیرایا ہے، آخرت کا بھی ایک تصور ہے جس میں اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی بھی باس پرس کرے گا اور اس کے سلسلے میں انسان جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ والدین اور بچوں کا جو کنیکشن ہے وہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ قرآن اس سلسلے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دنیا میں اچھے طریقے سے جئیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے اف نہ کہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی چاہیں، اور جب وہ مر جائیں ایون ان کے اخروی زندگی کے لیے بھی فکر مند ہوں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ان کے دوسروں کے ساتھ روابط نرم ہوں، نرم مزاج ہوں، اعتدال پسندی ہو،
سماج کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں وہ فخر و غرور والا نہ ہو، کیونکہ زمین میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو فساد برپا کرنے والا ہو، زمین پر اکڑ کر چلنے والا ہو، یا جس کی آواز بلند ہو، جس کو کہ قرآن میں گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو مکمل دنیا اخروی زندگی کے تصور سے لے کر انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات اور والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو پرورش کا جو نہج ہے، وہ ہمیں قرآن میں مکمل طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ اور اس ضمن میں لڑکے اور لڑکیوں کی پرورش میں فرق کرنا یا اس میں کسی طرح کی ذاتی کرنا، یہ بھی اسلام میں سب سے زیادہ ممنوع ہے، کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ دیا ہے بغیر کسی تفریق کے مرد عورت کی۔ تو اس ضمن میں قرآن سے وابستگی ہی ہمیں ہمارے آنے والی جنریشن کی نہ صرف اصلاح کر سکتی ہے بلکہ موجودہ دور کی اصلاح کی بھی ضامن ہو سکتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔